نماز عیدین۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے عید کے دن خطبہ پڑھتے سنا۔ آپ نے فرمایا، پہلا کام جو ہم سب اس دن کرتے ہیں وہ نماز ہے، پھر لوٹ کر بقر عید میں قربانی کرتے ہیں۔ جو کوئی یہ کرے وہ ہمارے طریق پر چلا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کچھ کھجوریں نہ کھا لیتے نماز کو نہ جاتے، اور آپ نے کہا کہ آپ تا کھجوریں کھاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں پہلے نماز پڑھتے، پھر نماز کے بعد خطبہ سناتے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم کو عید کے دن نکلنے کا حکم ہوتا، یہاں تک کہ کنواری عورت بھی پردے میں سے نکلتی اور حائضہ بھی نکلتی، وہ لوگوں کے پیچھے رہتی، مردوں کے ساتھ تکبیر کہتی اور ان کی دعا میں شریک ہوتی، اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کا دن ہوتا تو ایک رستے سے عیدگاہ کو جاتے اور دوسرے رستے سے آتے۔ حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز کے لیے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھائی۔ خطبے سے پہلے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کی ترغیب دی، اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کی، پھر عورتوں کے پاس جا کر ان کو وعظ و نصیحت کی اور فرمایا صدقہ کرو کیونکہ تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن ہے۔ عورتوں کے درمیان سے ایک عورت نے کھڑے ہو کر عرض کیا، کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ تم شکوہ زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری بھی۔ عورتیں اپنے زیوروں کو صدقہ کرنا شروع ہو گئیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں ڈالنے لگیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان اہل مدینہ کے لیے 2 دن کھیل کود کے لیے محسوس تھے۔ آپ نے دریافت کیا، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ ان دنوں کی اہمیت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں میں کھیلا کرتے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دنوں کے بدلے میں 2 بہتر دن عطا کر دیے ہیں، یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عید ایک یا دو بار نہیں بلکہ متعدد بار اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔